رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احباب تشریف رکھیں. احباب تشریف رکھیں. جی احباب تشریف رکھیں. آخری بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ قادیانی، اس کی بات آتی ہے تو یہ. یہاں ایک لپٹھٹوں کے اندر گیس کا افتتاح کر رہے تھے اور وزیر محترم کھڑے ہوتے ہیں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. آگے من الجنۃ والناس کے بجائے کہتا ہے والجنۃ من الناس. علیہ باللہ. میں نے کہا ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے؟ حضرات علماء تشریف فرمائیں کہ میں وسوسات سے پناہ مانگتا ہوں، شروں سے پناہ مانگتا ہوں، اور آخر میں والجنت، جنت سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور لوگوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں. میں نے کہا حضور کے غلاموں سے بھی پناہ مانگ رہا. یہ ہے کہ اس کو الٹا چپیڑ پڑی اور بات تم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قادیانیت کی کرتے ہو. حضور کی عزت کی بات آئے، بیٹھے تم پارلیمنٹ میں اور تمہاری اتنی جرأت نہیں کہ حضور کی عزت پر تم استعفیٰ دے دیتے نا کہ یار یہ نہ ان کو پتہ ہے کہ اقتدار ملا ہے، پھر پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے. لہذا ان غدار چہروں کو پہچاننا ہے اور پھر دھوکہ نہیں کھانا. حضور کے غلاموں کا ساتھ دو اور پھر بابا جی کی روح کو خوش کرو اور حضور کے دین کو تخت پر لے آؤ. اور پھر بابا جی کا خواب یہ تھا کہ میرے یہ غلام، میرے یہ چاہنے والے، میرے متقدین اس مشن کو بھول نہ جائیں. اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں کو نے حضور کے دین کو تخت پر لانا. ان کے مشن کے ساتھ یہی وفا ہے کہ وہ تو چلے گئے، بس پردہ ہو گئے، لیکن ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، بابا جی کی روح کو قبر میں خوش کرنا. بغیر کسی توانت کے میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد فاروق الحسن قادری صاحب کو اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے گرو کو اذان کی منور فرمائیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سبحان اللہ وعلى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
درشی پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر بازو تیرا توحید کی قوت سے کمی ہے اسلام تیرا دیس جو مصطفی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں دین بعد میں رکھا جاتا ہے اور وطن پہلے کیا جاتا ہے۔ اقبال اس کے بارے میں فرماتا ہے امتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ بت کے تراشی دائے تہذیب نوی ہے غارت کرے کاشانائے دین نبوی ہے لیکن آپ نے ان باتوں میں نہیں آنا آپ نے اسی پہ قائم رہنا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس تو مصطفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقائے نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ کروڑا مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد جامع مسجد لبیک یا رسول اللہ سادات کالونی نزد مالکنڈ سٹاپ واکنڈ کے اندر نبی رحمت کے جتنے بھی یہ غلام تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران بانیان محفل اور ان کے بلائے ہوئے مہمانان ذی وقار، میں یہی کہوں گا کہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ آپ جن مالکوں کے لیے آئے ہیں وہ آپ کے نام بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور کافی دیر سے آپ لوگ تشریف فرمائے ہیں۔ لمبا چوڑا آواز نہیں ہے، چند باتیں ہیں سیدھی سادی۔ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں جب بات لسانیت کی ہو، جب بات قومیت کی ہو اور اپنے برادریوں کی ہو، تب بندوق چلانا بھی لوگوں کو ایک معمولی سی بات نظر آتی ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی زمانے قریب میں کراچی الیکشن میں دیکھا اور آج سیالکوٹ الیکشن میں دیکھا کہ ووٹوں کے لیے ایک دوسرے پہ گولیاں چلائی گئیں اور کسی نے اس کو برا بھی نہیں سمجھا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایک گولی رسول اللہ کی عزت کے لیے چلتی تو آج مشرق سے لے کے مغرب تک سارے ٹی وی چینل جناب کتے کی طرح کاٹ رہے ہوتے کہ دیکھیں جناب یہ کیا ہو گیا، جناب یہ اسلام کا نام لینے والے کہاں پہنچ گئے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ برادری کے نام پہ چاہے لاکھوں مار دو، چاہے قوم کے نام پہ کروڑوں مار دو، چاہے زبان کے نام پہ جتنے مرضی مار دو، لیکن اسلام کے نام پہ کوئی ہتھیار اٹھانے والی بات نہ کرو۔ اسلام کے نام پہ کوئی بندہ جناب اعلیٰ کوئی ہتھیار کی جنگ کی کوئی میدان عمل میں آنے کی بات نہ کرے۔ اور یہ نام نہاد ہمارے مذہبی اسکالرز بھی بہت سارے ٹی وی پہ بیٹھ کے اور کئی ہمارے نام نہاد مشائخ کہلانے والے وہ بھی جہاد کا اور اہل حق کا جو باطل کے سامنے سینہ سپر ہے ان کا انکار بھی کرتے ہیں اور دین کے دشمنوں کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔
ایسے لوگوں کو آج جامع مسجد لبیک یا رسول اللہ کے اندر نبی رحمت کے یہ غلام بتا رہے ہیں، ایک بات یاد رکھو، ہمارا جینا بھی حضور کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے ہے۔ ہماری زبان میں نہ کوئی مٹھاس ہے گستاخوں کے لیے، نہ ہمارے دل میں کوئی نرمی ہے گستاخان رسول کے لیے۔ فیصلہ ان کے بارے میں وہی ہے جو رسول اللہ صدیوں سے فرما گئے کہ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ اتنی سی بات ہے، اور یہی سمجھاتے سمجھاتے قبلہ استاد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہمیں یہ نعرہ دے کے گئے ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، حتیٰ کہ گھر میں بیٹھی ہوئی باپردہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، تاکہ آنے والی نسلوں کو وہ یہ لوریاں دیں اور یہ یاد کرائیں کہ من سب نبیًا من سب نبیًا۔ بڑی اللہ کا قرآن محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ خالق کائنات میں بشامی ارشاد فرمائی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہما۔ یہ میرے محبوب محمد اور ان کی میت میں رہنے والے کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، شان کیا ہے، یہ کافروں میں سخت ہے، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہے۔ اس کریم اللہ کا کردار ہمارے لیے بھی چلے رہا ہے۔ یہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے، ایک پیر صاحب کی دعوت پہ آ کے کہتے ہیں جناب علماء کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ ریاست مدینہ قائم کیسے ہوئی۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریاست مدینہ کیسے قائم ہوئی۔ ریاست مدینہ جب قائم ہوتی ہے، اس کو کمزور سمجھ کے جس وقت مشرقین مکہ جناب آتے ہیں 1000 کا لشکر جراب لے کر اس کو نپانے کے لیے، تو ریاست مدینہ والے معیشت کا رونا نہیں روتے، ریاست مدینہ والے یہ نہیں کہتے ابھی ہم کمزور ہیں۔ ریاست کے پاس وسائل کم ہے، جنگی اوزار کم ہے، ہوتا کیا ہے کہ ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں نہیں بلکہ باہر نکل کے جناب اعلیٰ اقدامی طور پر دشمن کو بتائیں گے ہمیں کمزور سمجھ کے آنے والے ہیں۔ اتنا یاد رکھ رسول اللہ کے نام پہ یہ تو ایک جان ہے، تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو پیار کروڑوں جہاں نہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا۔ ہوتا کیا ہے صحابہ کرام جناب اعلیٰ تشریف لے جاتے ہیں مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پہ بدر کے میدان میں۔ ایسے نہیں اسلام آج تک جناب اعلیٰ بدر کو یاد کرتا، ایسے نہیں اسلام آج بدر والوں کو سلام کرتا، ایسے نہیں اسلام بدر والوں کی شان بیان کرتا۔ اور یہ بھی بتاتے جائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں مولانا پتہ نہیں کب دین غالب آئے گا، پتہ نہیں کب ریاست میں نظام مصطفیٰ کی حکومت آئے گی، کوشش کرتے کرتے ہم مارے گئے تو پھر کیا ہوگا، انہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ بات دل کی تختیوں پہ لکھیے شہدائے بدر نے احد نہیں دیکھی اور شہدائے احد نے جناب اعلیٰ فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا، لیکن قیامت تک فتح مکہ والوں کو تو شاید دنیا کم یاد کرے، لیکن جو غلام رسول اللہ کے بدر کے اندر گئے انہیں جناب اعلیٰ ہمیشہ زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ جو ابتدا میں سب سے پہلے کمزوری کی حالت میں دین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، خدا کی قسم ان کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا، حالات جتنے مرضی کٹھن ہوتے جائیں گے، جو اتنی استقامت کے ساتھ کھڑا ہوگا مالک اس کا ذکر بھی بلند فرماتا جائے۔ اونچی بولیے
میرے करीमा को आपने सहाबा से मशवरा किया। सहाबा करम में जनाब साहब में नवाज अपनी गुलामी का जनाब आला हक अदा करते हैं। हजरत मिकदाद अपनी जुबान में कहते हैं, हजरत मिकदाद कहते हैं मेरे बुढ़ापे को न देखिए या रसूल अल्लाह, मैं आपके दुश्मनों से लड़ूंगा। लड़ते लड़ते तलवार टूट भी गई तो मैं जनाब आला लकड़ी उठा लूंगा, वो भी न रही तो पत्थर उठा लूंगा, हत्ता कि मैं आपका दिफा करूंगा। हजरत साहब में माल के या रसूल अल्लाह, हम मूसा की तरह नहीं है कि हम कहें आप लड़ी आपका खुदा लड़े। हम आपके साथ आप जाएंगे, आपके गुलाम आपके साथ जाएंगे। हत्ता के जनाब आला दुनिया ने ये मंजर देखा कि 8 तलवारों 313 या 305 में 1000 को मंजर दिखा दिया। क़यामत तक ज़माना याद करता रहेगा। हत्ता के अल्लामा मोहम्मद इकबाल की रूह वजद में आई तो बाबा फरमा गया, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर क्या है। खान साहब कहते हैं अब इसलिए कि हमने 14 सदियों से इस्लाम को जब भी तरक्की करते देखा है वो मैदान जंग में उतर के ही करते देखा। इसलिए इकबाल फरमाते हैं मैं तुझको बताता हूँ तकदीर क्या है। मैं तुझको बताता हूँ तकदीर क्या है। शमशीर सीना अव्वल शमशीर सीना अव्वल आज जिन लोगों को लगे कि हालात को भी तो मौलाना देख के चले, माहौल को भी देख के चले, फोर शेड्यूल लगे अकाउंट सारे हो जाए, मौलाना हालात को भी तो देखो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ और रसूलुल्लाह के गुलामों, आपके पास तो बहुत कुछ मौजूद है। हमने तो इस्लाम के लिए ये भी देखा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर मेरे आका के हुक्म पे सारा माल भी ले आया, फारूक आज़म आधा माल ले आया, हजरत अकील अंसारी ने सारी रात कुआं चलाया, बदले में जगह में आला 2 किलो खजूरें मिली, 1 किलो खरदे के एक सरकार की बारगाह में ले आया। तो जो मुनाफिक है वो कभी राजी नहीं होते, वो सिद्दीक के सारे माल पे भी कहने लगे ये रियाकार दिखावा करता है। वो उमर के आधे माल पे भी खुश नहीं, वो उस्मान गनी की 1000 सवारियों पे भी खुश नहीं। और जब हजरत अकील अंसारी ने 1 किलो खजूरें दी वो उसमें भी खुश नहीं। वो कहते रब को इसकी 1 किलो की क्या जरूरत थी। तो आपके और मेरे करीम आका ने सिद्दीक के सारे माल पे थोड़ी थोड़ी करके खजूरें, हजरत उमर के आधे माल पे, हजरत उस्मान की 1000 सवारियों पे, सारे सहाबा के माल पे थोड़ी थोड़ी करके जनाब आला वो खजूरें रख के क़यामत तक बता दिया। यहाँ माल की मिकदार नहीं देखी जाती, यहाँ देने वाले की मोहब्बत और वफा को देखा जाता है। बस यही पैगाम है आपके ऊपर अभी तो वक्त ही नहीं आया कि कोई औरत आके जनाब आला जिस तरह इस्लाम के लिए अपना दूध पीता बच्चा लाई थी और कहने लगी इसे ले जाइए, ये लड़ तो नहीं सकता, लेकिन जब दुश्मन की तरफ से तीर आए मेरे बच्चे को उठा के सामने कर देना, कोई 2-4 तीर तो सह जाएगा, किसी सिपाही की बचत का जरिया बन जाएगा। मेरा जवान बेटा होता मैं उसे बेच दिया, मेरा शौहर होता मैं उसे बेच दिया। और जब मस्जिद लब्बैक या रसूल अल्लाह की आने वाला इतना याद रख लीजिए, अभी तो वो वक्त नहीं आएगा और हम कहें हालात बड़े कठिन हो गए हैं। हमारे बड़ों ने बताया कि कठिन हालात में तो चलता है कि दीन के साथ खड़ा कौन है और दीन को छोड़ने वाला कौन है। इसलिए तो वारिस फरमा गए जनाब आला के जिक्र यार नाम
کٹیے نا یہ کر یار نام دلے سوئے جھوٹا لے یہ پیشان ہٹیے نا زندہ زندہ مصداق رسول کی ایک ہی صدا من سب نبیًا 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 سب نبیًا رسول کی ایک ہی صدا. آج مسلم میں نام لینا چاہتے ہیں اسے دل کی تختیوں میں لکھ لیجئے وہ بدر ہو وہ خندق ہو حنین جو بھی مرضی جب تو جہاں پہ بھی آپ صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھیں گے تو کسی نے اپنی معیشت کا رونا نہیں رویا کسی نے اپنی تعداد کا رونا نہیں رویا کسی نے جناب اعلیٰ یہ نہیں کہا ہم تھوڑے ہیں دشمن زیادہ ہے بلکہ بدر میں جب تعداد تقریباً 3 گنا دشمن کی زیادہ تھی تب دشمن نے جناب اعلیٰ اس وقت بھیجا تھا کہ جاؤ ذرا کوئی جا کے اندازہ لگا کے آئے کہ کیا صورتحال ہے تو اندازہ لگانے والا جب اندازہ لگا کے آیا واپس آ کے کہتا ہے یا 300 ہے یا کچھ کم ہے یا کچھ زیادہ ہے لیکن تھوڑا ٹھہرو میں اور دیکھ کے آتا ہوں کہیں اور ان کا لشکر چھپا ہوا نہ ہو پھر وہ گھوڑا دوڑا کے جاتا ہے اور ایک لمبا سا راؤنڈ لگا کے واپس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے میں نے دیکھا ہے بندے تو اتنے ہیں اور زیادہ بندے نہیں ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا وہ سواریوں پہ بندے نہیں بیٹھے ہوئے تمہارے موت کے فرشتے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو تم مارو گے نہیں وہ تمہیں مار کے مرے گا اور تم سوچو 1000 میں سے 300 تمہارے مر گئے تو جینے کا مزہ ختم ہو جائے گا میرا کہنا مانو ان سے لڑائی نہ کرو میرا کہنا مانو ان سے نہ لڑو بس میں اتنی سی بات یہاں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کافر نے بھی دیکھا تو وہ بول اٹھا یہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے یہ جان دینے کے لیے آئے جب دشمن کو یہ یقین ہو جائے گا آپ اور میں سچ میں یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ خدا کی قسم ہے دشمن کو حملے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس یہ پتہ تو ہو کہ یہ پڑھنا چاہتا ہے پتہ تو ہو کہ یہ اسلام کے لیے جان دینا چاہتا ہے جب دشمن دیکھ رہا ہے جب دشمن ٹی وی لگا کے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اسی پاکستان میں جناب اعلیٰ سینٹ کروڑوں میں بکتا ہے سینٹ کی سیٹ کروڑوں میں بکتی ہے جناب اعلیٰ اور جناب اعلیٰ وزارت اربوں میں بکتی ہے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹیاں 5-5 ہزار میں بکتا ہے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف بلادریزم والا ایک طرف قوم پرستی والا ایک طرف لسانیت والا کھڑا ہے اور ایک طرف دین والے کھڑے ہیں تو جناب اعلیٰ دیکھ رہا ہے کہ میڈیا کس کو کوریج دے رہا ہے میڈیا اسے دکھا رہا ہے جو لسانیت اور قومیت کی بات کرے جو دین کی بات کرے پاکستان کا ٹی وی چینل وہ دکھانا بھی نہیں چاہتا اور جیو جیسا بدبخت تو کہتا ہے آؤ جی دیکھیے 2017 کا نعرہ سروے کرتے ہیں کہ کون سا نعرہ 2017 میں مقبول ہوا تو جناب جب اینکر کہتے ہیں فیض آباد والا نعرہ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی نعرہ تو وہی ہے لیکن وہ ہم چلا نہیں سکتے میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے بابا جی فرما گئے کہ تمہاری پلیت سکرینیں تمہاری پلیت سکرینیں اس قابل اب نہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ نعرے چلے ہیں اور یہ نعرہ تمہاری سکرینوں کا محتاج بھی نہیں ہے کہ ہم تمہیں منتیں کرے لیے چلو انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے آنے والی نسل جس بھی گھر میں گھر سے تم گزرو گے بچے کھیلتے ہوئے بھی تمہیں یہ نعرہ لگاتے نظر آئیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आइए जनाब आला, होता क्या है, इस्लाम कभी बदर में, कभी ओहद में, कभी खंदक में आजमाता है आपको। फिर जिसने भी मुश्किल हालात में दीन का साथ दिया, इस्लाम उसका नाम मरने नहीं देता, क़यामत तक नाम जिंदा कर देता। जरा तसव्वुर कीजिए, जब मेरे और आपके करीम आका, जब आपके और मेरे करीम आका खुद भी ओहद में तशरीफ फरमा और हुजूर पे हमला आता है और जनाब आला हज़रत ज़ियाद बिन सकल जैसी शख्सियत जनाब आला अपनी जान के नजराने पेश करते हैं, जनाब आला हज़रत मुसअब बिन उमैर जैसे वो नौजवान जो कभी जनाब आला फैशन को अपनाने वाले, वो नौजवान जो सुबह जोड़ा बदले शाम को उतार दे, शाम को बदले सुबह उतार दे, ऐसे ऐसे फैशनेबल लड़के जो खुशबू लगा के गली से गुजरे और आखिर में वो जो रोज दो जोड़े बदलते थे, उन्हें ताजा कफन देने वाला, उन्हें बिरादरी से कोई नया कफन देने वाला भी ना आया। फिर ये हुआ कि आपके और मेरे करीम आका ने जब कहा या रसूल अल्लाह, मुसअब बिन उमैर को कफन देने वाला कोई नहीं था, उसका कफन नहीं है, मेरे आका की बारगाह में दो चादरें जनाब सफिया ने पेश किया, हजरत अमीर हमजा के लिए, हजूर के चचा जान के लिए। आपके और मेरे आका ने फरमाया यूं करो, इन दोनों में कुरान दाजी कर लो, एक चादर बड़ी है एक छोटी है, तुम यूं करो कि कुरान दाजी करो, जिसके हिस्से में बड़ी चादर आए उसे दे दो और जिसके हिस्से में छोटी चादर आए उसे दे दो। तो देखा बड़ी चादर जनाब मुसअब बिन उमैर के हिस्से में आती है और हजूर के चचा जिनके लिए